رضي الله عنهم ورضوا عنه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. آج کی گفتگو میں پھر میں آپ کے سامنے بہت ہی درد دل کے ساتھ یہ گزارش رکھنے آیا ہوں کہ صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہونے سے پہلے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ سوچئے آپ کہاں تک جا رہے ہیں اور کس طریقے سے بے خبری کے عالم میں آپ ہیں اور دین سے نکل جاتے ہیں. کس طریقے سے تنقید صحابہ سے ارتداد کا دروازہ کھلتا ہے آپ کے لیے. ذرا سوچئے آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان بھی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے خاندان والوں کی حق تلفی کرنے والے پہلے ہی دو جن کو دوست کی حیثیت سے ہمیشہ حضور ساتھ رکھتے تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، وہ پہلے دو شخص ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ کیا، غصب کیا، ظلم کیا. کیسے آپ مسلمان بھی ہیں اور کیسے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ چیز؟ خیر یہ دین سے تو نہیں نکالے گی لیکن ایمان پر بھی نہیں رکھے گی یہ چیز جو دل میں آئے گی. یہ کیسے تصور کریں گے کہ جس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، آپ نے ان کو اپنے مسلح پہ بٹھایا، ٹھیک، اور فضائل بتائے، احادیث کی کتابوں میں بتائے، قرآن نے آپ کے ایمان کی تصدیق کی. تو جب آپ کہتے ہیں کہ وہی دیندار نہیں تھے، وہی مخلص نہیں تھے، تو آپ قرآن کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ اور قرآن کو جس اللہ نے وہی بھیجا اس اللہ کے عالم الغیب والشہادہ ہونے کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ رہتا ہے؟ کیسے ثابت کریں گے بھی کہ وہ اللہ؟ اور یہ معمولی بات نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کی صراحتاً تعریف کی قرآن میں تو وہ قیامت تک رہے گی، اور کسی کی مذمت کی تو قیامت تک رہے گی. یہ معجزہ ہے قرآن کا. جیسے قرآن نے دیکھیے ابو لہب کے بارے میں کب مکے میں بتایا تبت یدا ابی لہب. ابو لہب ایمان بھی نہیں لایا. فرض کریں ابو لہب کبھی اس کے بعد ایمان لے آتا تو اس آیت کیا کہا ہو جاتا؟ اس کی ریلیونس ہی نہیں رہتی. نعوذ باللہ من غضب اللہ. تو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ نہیں لینے آنے والے ایمان. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. تو وہ آخر تک بھی ایمان نہیں لے آئے. تو اللہ نے جن کے ایمان کی تصدیق کی اور اس کے بعد وہ سب جن کے بارے میں اللہ مطلقاً یہ کہتا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لے آئے تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ. ان کے مخلص ہونے کی گواہی دیتا ہے اللہ. بدر میں جو لڑے حضور فرماتے ہیں کہ بدریوں کو اللہ نے ان کی مغفرت کی. ایک صحابی ہیں جن سے بہت بڑا جرم صادر ہوتا ہے، ہم یہ مانتے ہیں جو عدالت صحابی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابی معصوم ہے. وہ جو ہم نے عقیدے میں پہلے عرض کیا کہ ہمارا یہ ہے کہ ہم عقیدے میں غلو نہیں رکھتے صحابہ کے بارے میں. کسی صحابی کو ہم اتنا بڑھائیں جو اپنے حد سے درجے سے زیادہ بڑھ جائیں، انبیاء کے درجے تک پہنچ جائیں. اس لیے ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے نبیوں کی طرح. نہ ہم کسی بھی صحابی کو نبی سے اوپر مانتے ہیں. یہ کفر ہے کسی بھی صحابی کو نبیوں سے اوپر مانے، چاہے حضور سے اوپر نہ مانے اور نبیوں سے اوپر مانے، کسی بھی نبی سے اوپر مانے. یہ کفر بواح ہے. اسی طرح سے ہم گھٹاتے بھی نہیں ہیں ان کو اپنے درجے سے. جس کی جو فضیلت ثابت ہے وہ برابر وہی ہے، جس کا جو مقام ہے وہ مقام تسلیم کرنا ہے. تو حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ وہ بدری صحابی ہے. ایک خطا ان سے ہوئی، اس پر بعض صحابہ نے کہا کہ ان کو سزا دی جائے، تو حضور نے ان کا محاکمہ نہیں کیا، چھوڑ دیا. یہ بدری ہیں، بدریوں سے اللہ نے معافی کا وعدہ کیا ہے. تو وہ صحابی تھے.
صحابی سے کبائر کا امکان بھی تھا، ان سے کبیرہ گناہ کا اس کے صدور کا بھی امکان ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، لیکن وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشے ہوئے ہیں، ان کو بخشش ہوئی ہے ان کی، یہ بعد میں عقیدہ ہے۔ ان سے خطائیں بھی ہوئی ہیں، اللہ نے معاف کر دیا ہے ان سے، وہ صحابی ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ ہمارے دین کے راوی ہیں۔ یہ کیسے آپ تصور کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، وفی روایت لکان عمر بن الخطاب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ اور ابھی اس روایت پہ آپ گفتگو کریں گے ضرور۔ تو اسی طرح سے ہر امت میں محدث ہوا ہے، یعنی محدث آئے ملہم، جس کو الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ تو آپ نے فرمایا میری امت میں مجھے یہی امید ہے کہ وہ حضرت عمر ہے، کہ اکثر موقعوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے پیش کی خدمت اقدس میں، اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق پھر آیت بینات سے تائید کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بالکل مبنی بر ثواب تھی۔ وہ ساتھ ساتھ رہے حضور کے، ٹھیک، غزوات میں آپ کے ساتھ رہے، اور آپ ان کی دیانت پر انگلی اٹھائیں گے بعد میں، اور پتہ نہیں کوئی صاحب ہیں، میں تو بہرحال نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر آیت پڑھی، تفسیر خود ساختہ کی۔ اتنی جرت، اور آپ اسلام کو سچا بھی مانتے ہیں اور یہ تفسیر بھی کرتے ہیں۔ حضرت عمر پر انگلی اٹھانے سے پتہ ہے آپ کو، یہ رسول اللہ پر انگلی اٹھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود اللہ پر بھی انگلی اٹھتی ہے، یہ خود قرآن پر بھی انگلی اٹھتی ہے۔ یہ اندازہ ہے آپ کا کہ آپ کہاں پہنچتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اب باغیہ ان کو کہتے ہیں، کہ انہوں نے جب حضرت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ان کے خلاف جب جنگ لڑیں تو باغیہ ہو گئیں، بغاوت کی انہوں نے، ٹھیک، یہ کہتے ہیں آپ، یہ کیسے کہتے ہیں آپ، جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی اور فرمایا کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی زوجہ ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، آپ کی گود مبارک میں سر مبارک رکھ کر آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کا چبایا ہوا مسواک آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد دنیا سے جا رہے ہیں، اور آپ کے ان کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کو ستایا کرتی تھی، تو وہ اللہ کی طرف سے وحی خفی کا آنا، وہ جبریل کو تو اللہ نے بھیجا تھا، اور وہ انہوں نے حضور کو خوشخبری دی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی گھر والی آپ ہیں، آپ ان کے حجرے مبارک میں، حضور کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیسی خاتون کے ساتھ ہوں، نہیں معلوم۔ اور پھر وہ شیخین رضی اللہ عنہما، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما حضور کے ساتھ آرام فرمائے حجر پاک میں، یہ کچھ دین کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا دین لگ رہا ہے؟ تو کہاں جا رہی ہے یہ بات، کہاں تک جا رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں من جملہ تعریف فرما رہے ہیں، اور ہم نون میں نقطے نکال رہے ہیں۔ کہیں ہمارے تصور دین میں ہی تو پرابلم نہیں ہے کہ ہم سمجھتے کچھ اور ہیں اور نتیجے کچھ اور نکالتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ امت کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی، ہم کو سمجھ میں آئی۔ میں دو تصویریں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ میرا مزاج نہیں کہ میں اختلافات پیدا کروں، اختلافات کو ہوا دوں، میرا مزاج یہ ہے اللہ کے کرم سے، کینہ دوزی کی تعلیم ہم کو دی نہیں گئی ہے۔ میرا ذاتی مزاج یہ ہے کہ اب جب اختلافات پیدا ہو گئے، کینہ پیدا ہو گیا، جس پہ پردہ تھا وہ اٹھ گیا، تو لوگوں کا دین تباہ ہو جائے گا، لوگ مرتد ہو جائیں گے، لوگ بے دین ہو جائیں گے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس آگ کو بجھانے کا ہم کام کر رہے ہیں، اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنا جگر کھول کے رکھ رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بڑے بڑے محدث کہلائے جانے والے لوگ ٹھوکر کھا رہے ہیں جب صحابہ کے خلاف زبان کھولتے ہیں اور گمراہی کی دلدل میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی اللہ ان سے لیتا حدیث کی خدمت، لیکن وہ ادھر گمراہ ہو گئے۔ یہ ہے صحابہ کرام کے خلاف انگلی اٹھانے کا نتیجہ۔ خیر، یہ باتیں تو میں کرتا ہوں اور بڑے درد کے ساتھ گزارش کرتا ہوں۔ ابھی میں نے آیت سنائی تھی اس سے پہلے، آگے ایک آیت
میں آپ کے سامنے سناؤں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے تعریف کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والسابقون الاولون من المہاجرین، جنہوں نے ہجرت کی مکے والے. ٹھیک، ظاہر ہے نا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سب نے ہجرت کی رضی اللہ عنہم اجمعین. ٹھیک، آگے آئیے. والانصار، آگے انصار ہیں، سارے انصار ہیں حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. والذین اتبعوہم باحسان، آگے تابعین ہیں. مہاجرین بھی آئے، انصار بھی آئے، یہ من جملہ ہے. والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ پیروی کی، نیکی کے ساتھ پیروی کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وہ اللہ سے راضی ہو گئے مطلب قربانیاں جو انہوں نے دین پہ دیں، دین کو تسلیم کیا، دین پہ سب کچھ لٹایا، یہ اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. اور قیامت تک یہ گواہی ہے. قیامت تک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابد الآباد تک یہ گواہی ہے. ٹھیک، اچھا آگے سنیے آیت. ان الذین آمنوا وہاجروا، مہاجرین، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، ساتھ ساتھ رہے، فی سبیل اللہ. ٹھیک، اب یہ دیکھیں ان کے اخلاص کی گواہی. وہ لڑے، مرے، کٹے، قربانی کی فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے. والذین آووا ونصروا، یہ مدینے کے ہیں جو وہاں آباد تھے، انہوں نے مدد کی مہاجرین کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، دیکھیں جناب یہ ان کے آپس کی محبت کی گواہی ہے. وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وارث ہیں، اولیاء ہیں. اولیاء اللہ ان کو کہتا ہے، وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں ایک دوسرے کے. جب اللہ دوست کہے تو پھر اس کے معنی آپ خود سمجھ لیجئے. آگے چلیے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین، انصار، سب مؤمنون حقا، ان کے ایمان کی گواہی اللہ دیتا ہے، سچے پکے مسلمان. لہم مغفرۃ ورزق کریم، جنتی ہونے کی گواہی. اب آگے ان کو مغفرت بھی ہے اور رزق کریم، عزت والا رزق ان کو جنت میں ملے گا. ٹھیک ہے، آگے آئیے. یہ تو ہو گیا مہاجر انصار. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں اور لڑے اللہ کے راستے میں، جان و مال کی قربانی دی، ان کے برابر وہ نہیں ہوں گے جو بعد میں آئے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ کے بعد جو طلقاء ہیں، باقی لوگ جو مسلمان ہوئے، جب اسلام کو غلبہ ہو گیا، فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، جن میں آپ حضرت امیر معاویہ کو بھی شامل کیجئے، فتح مکہ کے بعد والے مسلمان ہیں. حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے بعد والے مسلمان ہیں، ان کی گھر والی ہندہ فتح مکہ کے بعد والی مسلمان ہیں، حضرت اکرمہ بن ابی جہل فتح مکہ کے بعد والے مسلمان ہیں، بہت سارے مسلمان. ٹھیک، اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جو مال و جان کی قربانی دی فتح مکہ کے بعد، وہ کہاں پہنچیں گے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال و جان کی قربانی دی، قسم پرسی کی حالت میں انہوں نے قربانی دی. لیکن ان کے ایمان، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ کوئی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے بھلائی کا وعدہ ہے. اور اس حسنہ کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین نے، جس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، یہ فرمایا کہ ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، فتح مکہ سے پہلے والے بھی، فتح مکہ سے بعد والے بھی. اور یہ بتائیے فتح مکہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس دنیائے فانی میں کتنی دیر جلوہ افروز رہے، اور فتح مکہ کے بعد کتنی وہ قربانیاں دینی پڑی جن کو آپ مکہ اور بعد میں ہجرت کے بعد مدینہ، فتح مکہ سے پہلی والی قربانیوں کے ساتھ کیا موازنہ ہے ان کا، کتنا ہی کرنا پڑا. وہ مسلمان آئے، اس کے بعد تو انہوں نے آسانیاں دیکھی، سہولتیں دیکھی، آسائشیں دیکھی. فتح مکہ کے بعد والے مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دینی نہیں پڑی. ہاں ٹھیک ہے، بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں بھی قربانیوں کا ایک دور کھل گیا، کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ تو جنتی ہیں.
وہ جنتی ہیں. ہاں یہ ان کی قربانیاں پہلے والوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی. اب سنیے اللہ تعالیٰ فرمائے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. آگے ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. اب حسنى کی تفسیر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ٹھیک، آگے وہ تو بالکل جہنم میں جائیں گے ہی نہیں. اب آئیے دیکھیں للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. یہ مال فیء کی تقسیم کے مال فیء اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو وہاں حاصل ہوتا ہے جہاں ان کو جنگ نہیں کرنی پڑتی ہے. یہ اس کی تقسیم کے بارے میں ہے کہ یہ کن کن کا حق ہے. مہاجرین کا حق بھی ہے، یہ انصار کا حق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کے بعد ہے، مہاجرین انصار کے بعد، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ ہے مہاجرین انصار کے بعد جو صحابی آئے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا شیوا یہ ہے کہ وہ پچھلے صحابہ کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی قدورت نہ رکھیو. جب صحابہ کو حق نہیں کہ گزرے ہوئے صحابہ کی تنقید کریں تو تابعین کو کون سا حق بنا؟ یہ تو صحابہ کے بارے میں کہ پیچھے آنے والے صحابہ کا بھی یہ حق نہیں کہ گزرے ہوئے سینئر صحابہ کی تنقید کریں، بلکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. جو ہوا ان کے وہ اللہ جانتا ہے. جونیئر صحابی بھی ان بڑے عظیم صحابیوں اپنے اسلاف کے بارے میں دعائے مغفرت کریں، تنقید نہ کریں. آنے والی امت قیامت تک کون سا ایسا ہوگا جس کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان صحابہ کے بارے میں تنقید کرے اور غلط نظریات ان کے بارے میں مشہور کرے. اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے اور گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رضي الله عنهم ورضوا عنه